السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم نے سیکنڈ چیپٹر کے شارٹ کویسچن اسٹارٹ کیے تھے۔ اس سے پہلے سیکنڈ ایئر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ 15 دسمبر تک آپ کے نام، رول نمبر، کلاس، آپ کے سبجیکٹ، آپ کے ٹیچر کا نام، ان سب ڈیٹیلز کے ساتھ ہمیں پہنچ جانی چاہیے۔ اور آپ کی اسائنمنٹ کیا تھی یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے فرسٹ چیپٹر کے 150 شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ لکھنے ہیں اور ہمیں کالج میں بھیجنے ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے اور جسے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ اسائنمنٹ ہے اس کے ٹاپک کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے سارے لیکچر سنے ہیں تو میں نے آپ کو فرسٹ چیپٹر کے کافی سے زیادہ شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ کروائے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں بھی سنے تو آپ پیچھے سے لیکچر کھول کے تو اس کو سن سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اب واٹس ایپ جوائن کیا ہے تو وہ دوبارہ بھی لیکچر منگوا سکتا ہے، بلکہ وہ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے وہاں سے لیکچر دیکھ سکتا ہے۔ وہاں پہ سارے لیکچر جو ہیں وہ آن لائن موجود ہیں، آپ وہاں سے جا کے سارے لیکچر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ فرسٹ چیپٹر کے جو شارٹ کویسچن ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں اور وہ کافی سے زیادہ ہیں۔ کل سے ہم نے سیکنڈ چیپٹر کے شارٹ کویسچن شروع کیے تھے کہ سیکنڈ چیپٹر کے شارٹ کویسچن جو ہے وہ کون کون سے ہیں۔ کل ہم نے کچھ پڑھے تھے، کچھ ہم آج پڑھیں گے اور اس کے بعد کچھ ہم کل پڑھیں گے۔ کل انشاءاللہ ہم اس سیکنڈ چیپٹر کے شارٹ کویسچن جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ موو ٹورڈز دا تھرڈ چیپٹر۔ تو اس میں سے جب تک آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ پلیز پوچھیں، لیکن پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر صورت میں لیکچر جو ہے وہ ضرور سنیں۔ اگر آپ کے پاس نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے تو بھی بتائیں، میں اس کو کوشش کر کے آپ کو کسی اور فارمیٹ میں سینڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو لیٹ اسٹارٹ اٹ۔ سب سے پہلے کویسچن ہے، مجلس شورا کے لیے پارلیمنٹ کے لیے امیدوار کی اہلیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی عمر 30 سال ہو، وہ انتخابی حلقے کا رکن ہو، پاکستان کا شہری ہو، تعلیم BA ہو، نظریہ پاکستان پر یقین رکھتا ہو اور یہ ساری شرائط جو ہے وہ پوری کرتا ہو اور کسی سرکاری ادارے کا ملازم نہ ہو۔ اس میں سے BA والی شرط جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد 1973 کے آئین کے اہم نکات تحریر کریں۔ 1973 کے آئین کی بنیاد بھی قرارداد مقاصد پر رکھی گئی تھی۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا۔ اسلام جو ہے اس کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا تھا۔ مسلمان کی تعریف کو آئین کا حصہ بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایسا شخص مسلمان ہے جو اللہ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کامل ایمان رکھتا ہو۔ سربراہ مملکت یعنی صدر اور سربراہ حکومت یعنی وزیر اعظم مسلمان ہوں گے۔ قرارداد مقاصد کو آئین میں دیباچہ کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ تمام کائنات کا مالک، حاکم اعلیٰ اور مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عوام کے پاس اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور جس کو وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں۔ ملک کا نظام وفاقی پارلیمانی نظام ہوگا۔ وزیر اعظم کو بہت زیادہ اختیار دیے گئے اور صدر کے اختیارات کو بہت زیادہ محدود کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ 2 ایوانوں پر مشتمل ایک پارلیمنٹ قائم کی گئی۔ ایوان بالا کا نام سینٹ اور ایوان زیریں کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے اور آئین کی روح سے ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی ہے تاکہ اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کی رہنمائی کرے۔ یہ ایک مشاورتی ادارہ ہے جو حکومت کو مشورے دیتا ہے کہ کون سا جو ہے قانون وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا کویسچن، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے کیوں علیحدہ ہوا؟ 14 اگست 1947 کو یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ اس کے وجوہات ہیں کچھ اور وہ کون کون سی ہیں کہ ان کا جغرافیائی محل وقوع تھا، وہ ایک دوسرے سے 1600 کلومیٹر دور تھے، ان کے معاشرتی اور سماجی ڈھانچے میں فرق تھا، مارشل لا کا مسئلہ تھا، وہاں پہ زبان کا مسئلہ تھا، وہ بنگالی کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے، مغربی پاکستان والے اردو کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے، صوبائی خود مختاری کا مسئلہ تھا، معاشی اور اقتصادی محرومیاں تھیں۔ کچھ ہندو اساتذہ نے بھی اس میں بڑا نیگیٹو کردار ادا کیا اور گنگا تیارے کا اغوا کا مسئلہ تھا۔ اسلامی نظریے سے انحراف کیا گیا۔ کچھ بین الاقوامی سازشیں بھی تھیں جس میں انڈیا، رشیا، یہ والے ممالک قابل ذکر ہیں جنہوں نے سازشیں کی کہ جو پاکستان ہے اس کے وجود کو ختم کیا جائے۔ پھر بے لگام سرمایہ کاری تھی۔
بھارت کی طرف سے فوجی کارروائی تھی جو کہ شروع ہو گئی تھی، جو انہوں نے ایسٹ پاکستان میں شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے جو ویسٹ پاکستان ہے اس کے جو فوجی ہیں ان کو ہتھیار ڈالنا پڑے تھے، اور اس طرح سے جو ایسٹ پاکستان ہے وہ ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیڈنگز ہیں یہ آپ نے آپ کی بک میں موجود ہیں، وہاں پہ ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ اس طرح سے بھی کویشچن آ سکتا ہے، یا اس میں سے کوئی ایک علیحدہ سے بھی کویشچن آ سکتا ہے، مثال کے طور پر کہ مشرقی پاکستان جو علیحدہ ہوا تو اس میں ہندو اساتذہ کا کیا کردار تھا، یا گنگا ہتھیاری کا اغوا کا قصہ کیا ہے، یا بھارت کا کیا اس میں رول تھا مشرقی پاکستان کے اغوا میں۔ تو کویشچن جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آ سکتا ہے۔ پھر ہے دستور پاکستان 1973 میں اسلامی دفعات بیان کریں۔ اس میں کچھ جو جنرل دفعات ہیں، جنرل شکیں وہ میں نے پہلے بتائی ہیں، یہ اسلامی دفعات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، ملک کا نام ہے، اسلام سرکاری مذہب قرار دیا گیا، صدر اور وزیر اعظم جو وہ مسلمان ہوں گے، مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، اسلامی قوانین کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا، لازمی اسلامی تعلیمات دی جائیں گی، عربی کی تعلیم لازمی قرار دی گئی، اور اس بات کا بندوبست کیا گیا کہ قرآن پاک کی طباعت جو ہے وہ غلطیوں سے پاک ہوگی، ایسا ماحول فراہم کیا جائے گا کہ اسلامی اقدار جو ہیں ان کو نشوونما ملے، مسلمان کی جو طرز زندگی ہے، مسلمانان کا جو بلکہ طرز زندگی ہے اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کی جائے گی، زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کیا گیا تاکہ جو غریب طبقہ ہے اس تک بھی اس کے ثمرات پہنچائے جا سکیں، سود کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ یہ ابھی میں نے آپ کو پہلے اس کی دفعات میں بھی پڑھایا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک مشاورتی ادارہ ہے جو کہ حکومت کو مشورہ دیتا ہے کہ کوئی بھی لاء جو بنایا گیا ہے، جو پارلیمنٹ نے لاء بنایا ہے وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، وہ قانون جو ہے وہ اسلامی نظریات اور تعلیمات سے مخالفت تو نہیں رکھتا ہے، اگر وہ مخالفت رکھتا ہے تو وہ قانون جو ہے اس کو وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد 1973 کے آئین کی خصوصیات لکھیں، وہ اسلامی دفعات تھیں، اب یہ آئین کی خصوصیات ہیں۔ یہ جو ہے اس کو 12 اپریل 1972 کو ملک میں عبوری آئین لاگو کیا گیا، اور اپریل میں یہ منظور ہوا، اور اسے 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا تھا۔ اس کی کچھ اہم خصوصیات میں جو ہے کہ نظام حکومت پارلیمانی ہوگا، وفاقی نظام رائج کیا جائے گا، نیم استوار آئین تھا، 2 ایوانی مقننہ تھی، قومی اسمبلی کے لیے براہ راست طریقہ انتخاب رائج کیا گیا، بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا، عدلیہ کی آزادی کا بندوبست کیا جائے گا، سرکاری زبان جو ہے وہ اردو قرار دی گئی، استحصال کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، آئین کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا، دستور جو تھا وہ تحریر تھا، 289 شکیں تھیں اس کی، یکساں قوانین کا نفاذ کیا جائے گا، واحد شہریت کا اصول رکھا گیا، یعنی کہ جس طرح امریکہ ہے وہاں پہ ڈبل شہریت ہے، دوہری شہریت ہے، یہاں پہ اس طرح نہیں تھا بلکہ واحد شہریت تھی، کوئی بھی شہری چاہے وہ پنجاب کا ہو، چاہے وہ سندھ کا ہو، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، وہ سارے واحد شہریت رکھتے ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں، اور بین الاقوامی تعلقات بنانے کے لیے کوشش کی جائیں گی کہ پاکستان کے دوسرے ہمسایہ ممالک بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے جائیں۔ پھر ہے اسپیکر کے فرائض بیان کریں۔ اسپیکر کون ہے؟ قومی اسمبلی کا جو اجلاس کی صدارت کرتا ہے وہ اسپیکر کہلاتا ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں پارلیمانی نظام ہے اس لیے جب بھی اسمبلی کا پہلا سیشن ہوتا ہے، جب بھی نئی منتخب حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے اسپیکر کا چناؤ ہی کیا جاتا ہے۔ اسپیکر ہمارا جو اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اسد قیصر ہیں۔ کیا فرائض ہیں ان کے؟ اگر کبھی آپ نے قومی اسمبلی کی پروسیڈنگز دیکھی ہوں، اور اگر نہیں دیکھی تو آئی ول ریکویسٹ کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ کچھ فرائض وہ ادا کرتا ہے، وہ کون کون سے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے، نظم و ضبط پیدا کرتا ہے، وزراء سے سوالات و جوابات بھی کر سکتا ہے، قانون سازی کے بل پر عمل درآمد کرواتا ہے، اسمبلی کا اجلاس بلانا اور ایڈجرن کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، قواعد و ضوابط کی پابندی کرتا ہے، اور کوئی اگر قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرتا تو وہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو کہہ سکتا ہے کہ اس کو اسمبلی سے باہر نکال دیا جائے۔ کورم کا خیال رکھتا ہے۔ کورم کیا ہوتا ہے کہ وہ کم از کم تعداد جس کی موجودگی میں ایوان کی کارروائی جاری رہ سکتی ہے، وہ کورم ہے۔ تو اگر کورم کم ہو اور کوئی فرد جو ہے اسپیکر کی توجہ اس جانب دلائے تو پھر گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، اور پھر بھی اگر کورم پورا نہ ہو تو اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو جاتا ہے۔ اور آخری کام اس کا ہے کہ یہ فیصلہ کن ووٹ ڈالتا ہے کہ اگر کسی مسودے پر ووٹ برابر ہوں تو پھر یہ اپنا ووٹ دیتا ہے، اور
پھر اپنا ووٹ اپنی پارٹی کے حق میں دیتا ہے۔ اس کے بعد صدر کا مواخذہ کیسے کیا جاتا ہے کہ اگر صدر آئین کی خلاف ورزی کرے، ناجائز کام کرے، کوئی سنگین جرم کرے تو اس صورت میں مواخذہ کی تاریخ کسی بھی ایوان میں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے چاہے وہ سینٹ ہے، اس کے 1/2 حصہ اکثریت سے پیش کی جاتی ہے۔ پھر دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جاتا ہے اور صدر کو 14 دن کا نوٹس جاری ہوتا ہے جس کے اندر رائے شماری ہوتی ہے۔ اگر 2/3 اکثریت صدر کے خلاف ووٹ دیں گے تو صدر کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ پھر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ پھر ہے صدر پاکستان کے عدالتی اختیارات تحریر کریں کہ صدر کے عدالتی اختیارات کون کون سے ہیں۔ صدر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کا تقرر کرتا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش پر کسی بھی جج کو برطرف کر سکتا ہے، کسی بھی سزا یافتہ شخص کی کمی کر سکتا ہے اس میں، یا اس کو معاف کر سکتا ہے۔ پھانسی کی سزا کو معاف کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہوتا ہے، اور اس کو جو اختیارات آئین کی روح سے حاصل ہیں ان کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، مثلا وزیر اعظم کی نامزدگی، اسمبلی کی برخاستگی اور ریفرینڈم کا انعقاد وغیرہ۔ پھر ہے صدر پاکستان کے اختیارات بیان کریں کہ صدر پاکستان کے اختیارات کیا کیا ہیں۔ صدر کے پاس، چونکہ صدر ایک نامینل پاور رکھتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات نہیں ہیں۔ پارلیمانی نظام میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ صدر یا بادشاہ یا ملکہ جو بھی ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ براہ نام قسم کے اختیارات اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں کہ انتظامی اختیارات ہیں اس کے پاس، کچھ قانون کا نفاذ کرتا ہے، کابینہ پر کنٹرول ہے اس کا، مختلف شعبوں میں تقرریاں کرتا ہے اور امور خارجہ پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ قانون سازی کے اختیارات ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بلوں کی حتمی منظوری دیتا ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرتا ہے، اسمبلی کی برطرفی کرتا ہے۔ عدالتی اختیارات ہیں کچھ اس کے پاس، ججوں کا تقرر کرتا ہے وزیر اعظم کے مشورے سے۔ مالیاتی اختیارات ہیں اور کچھ ہنگامی اختیارات ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججوں کا تقرر کون کرتا ہے؟ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا شاید کہ سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ججوں کی تعداد جو ہے وہ پارلیمنٹ مقرر کرتی ہے، اور جب تک تعداد پارلیمنٹ مقرر نہیں کرتی یہ اختیار صدر مملکت کو حاصل رہے گا۔ چیف جسٹس کی تقرری صدر مملکت کرے گا اور باقی ججوں کی تقرری چیف جسٹس کے مشورے پر صدر مملکت ہی کرے گا، لیکن اس میں چیف جسٹس کا مشورہ شامل ہوگا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کی وضاحت کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں۔ صوبوں سے متعلق اس کے پاس کچھ ابتدائی سماعت کے اختیار ہیں کہ اگر صوبوں اور مرکز کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو اس کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی کی جاتی ہے۔ پھر عدالتوں کے دیے ہوئے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے، یہ بنیادی حقوق آئین میں لکھے ہوتے ہیں اور ان کے تحفظ کی ذمہ داری سپریم کورٹ پر عائد ہوتی ہے۔ قانونی مشورہ دینے کی پابند ہوتی ہے۔ کسی بھی معاملے پر اگر وزیر اعظم یا صدر مشورہ طلب کریں تو سپریم کورٹ مشورہ دیتی ہے اور وہ مشورہ جو ہے دینے کی پابند ہے۔ پھر عدالتی نظر ثانی کے اختیارات اس کے پاس نہیں ہیں۔ عدالتی نظر ثانی سے مراد یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی قانون کو یہ کہہ کر کالعدم کر سکتی ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن پاکستان یا برطانیہ میں عدلیہ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر آئین کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر آئین میں کوئی شک جو ہے وہ وضاحت طلب ہو تو اس کی وضاحت انتظامیہ یا مقننہ نہیں بلکہ عدلیہ کرتی ہے۔ پھر ہدایات جاری کرتی ہے، کسی بارے میں اگر کوئی بھی اس نے ہدایت جاری کرنی ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہدایت جاری کر سکتی ہے، کسی بھی فرد کو اپنے پاس بلا سکتی ہے، کسی بھی فرد کو کوئی کام کرنے سے منع کر سکتی ہے، اس کے پاس یہ سارے اختیارات موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے پاس کچھ نگرانی کے اختیارات بھی ہیں کہ متحدہ عدالتوں کے کام کی نگرانی کرتی ہے۔ اس کے بعد متفرق اختیارات ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ کو مختلف قسم کے احکامات دیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے مختلف قسم کے کام لیے جا سکتے ہیں اور یہ سارے کام کرنے کی پابند ہے، یہ سارے کام کرتی ہے کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے، اس لیے ہر نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل صرف سپریم کورٹ میں کی جا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کے جج میں سے اگر کسی کو ہٹانا ہو تو اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنی سفارشات پیش کرتی ہے اور اس کی روشنی میں ہی جج کو ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس کے پاس کافی اعلیٰ اختیارات موجود ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ عدلیہ جو ہے اس نے کافی حد تک اپنی بالادستی بھی قائم کی ہوئی ہے۔ ایک ٹرم ہے جوڈیشل ایکٹیویزم، کبھی اگر ٹائم ملا مجھے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھاؤں گی۔ سیکنڈ ایئر یہ آپ کا جو بھی میں نے آج آپ کو شارٹ کوسچن بتائے ہیں ان کو پلیز لکھ لیں، یہ آپ کی اسائنمنٹ میں موجود ہونے چاہیے
پہلی اسائنمنٹ کے بعد جب ہم نیکسٹ اسائنمنٹ آپ کو دیں گے تو اس میں ہم نے آپ کو سیکنڈ چیپٹر ہی دینا ہے، تو اس لیے اس کو ٹائم سے کر لیں. اور پلیز اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بٹ پلیز اس کو کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ نے اس کو سن لیا ہے. یہ فیڈ بیک مجھے آپ پرسنل میسج کر کے بھی دے سکتے ہیں. تھینک یو.